کے حوالے سے شیئر کرنے کا موقع دیا. کورونا وائرس کووڈ-19 جس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا دسمبر 2019 میں ووہان چائنا میں. اس کی جو سپائکس ہوتے ہیں سرفیس کے اوپر گلائکوپروٹینز، جس کی مدد سے یہ جسم کے جو ہمارے عمل تنفس کا نظام ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اڈھر کرتا ہے اور پھر ملٹیپلائی پرولیفریٹ کر کے جمع ملٹیپلیکیٹ ہو کے یہ انفیکشن کا باعث بنتا ہے. اس کی جو علامات ہیں اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے ہیں رپورٹ میں جو کہ اسمپٹومیٹک ہیں، مریضوں میں کوئی علامت واضح نہیں ہوتی، لیکن کچھ مریضوں میں جو علامات ہیں وہ بخار کا ہو جانا، شدید بخار کا ہونا، خشک کھانسی کا ہونا، سانس کی تکلیف کا ہونا جسے ہم شارٹنس آف بریتھ کہتے ہیں، اور خون کے سفید خلیے WBCs اور خاص طور پہ لیمفوسائٹوپینیاز، خون کے سفید خلیوں کا بالکل کافی حد تک کم ہو جانا یہ ہے. اس کے علاوہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بھی جاننی ضروری ہیں دوستوں کو، خاص طور پہ جب یہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ نیمونیا کاز کرتا ہے، ریسپائریٹری فیلئر کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ کڈنی کو افیکٹ کر سکتا ہے، رینل فیلئر، گردوں کا فیل ہونا بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ سیپٹک شاک کا ہو جانا، اور اس کے علاوہ کارڈیک انسلٹ کا ہونا، دل پہ بھی اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. پیچیدگیوں کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوستوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ہے وہ بتا سکیں کہ اس پہ سختی سے آپ عمل کریں. خاص طور پہ ہینڈ واش، ہاتھوں کو دھونا، ٹھیک ہے، کم از کم 20 سیکنڈ تک ریگولر بیسس پہ، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس امر میں آپ جب ہاتھوں کو دھو رہے ہوتے ہیں تو اپنا جو صابن ہے وہ صابن پورے ہاتھوں پہ 20 سیکنڈ تک لگا رہنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سیکنڈ تک جب آپ ہاتھوں پہ صابن لگا رہے گا تو جو وائرس ہے اس کی جو باہر والی لیئر ہے وہ زیادہ تر صابن کے سوپ پارٹیکلز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہ بلون کی طرح ڈسٹرکشن کر دیتی ہے یا برسٹ ہو جاتا ہے وہ وائرس، اور اس کی ایکٹیویٹی انہیبٹ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. لہٰذا ہاتھوں کا جو صاف کرنا ہے ریگولر بیسس پہ بہت ضروری ہے. سینیٹائزرز کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو سے سینیٹائزر جن میں 60% یا اس سے زیادہ ایتھائل الکوہل ایتھنول موجود ہوتا ہے وہ افیکٹو ہیں، ان کو ہاتھوں کا صاف کرنا مفید ہے، افیکٹو ہے. اس کے علاوہ ہائیڈروجن پراکسائڈ کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ دوسری احتیاط، گھروں میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، کم از کم 2 ہفتے تک کوارنٹائن، سیلف کوارنٹائن کا جو لفظ استعمال ہے، سوشل ڈسٹینسنگ آبزرو کریں. اپنے اور جو سسپیکٹڈ مریض ہے اس کے درمیان 6 فیٹ کا کم از کم جو ہے ڈسٹنس یا فاصلہ رکھیں. کراؤڈز میں، سوشل گیدرنگ میں جانے سے گریز کریں. فیس ماسک کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ فیس ماسک آپ اس وقت استعمال کریں جب آپ کسی ایسے مریض کے ساتھ جس کی فارن ہسٹری ہے، اس ملک سے آیا ہے، جس ملک میں آؤٹ بریک یا وبال پہلے سے موجود ہے، اس کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو کم از کم 6 میٹر کا ڈسٹنس رکھیں، فیس ماسک استعمال کریں. اور بہتر یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ کم از کم 2 ہفتے تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، سیلف کوارنٹائن آبزرو کریں. اس بات پہ دوبارہ زور دے رہا ہوں، اس حوالے سے اہم ہے یہ. فیس ماسک ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے اور PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ زیادہ تر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے یا جو کورونا پازیٹیو مریض ہیں ان میں استعمال ہونا ضروری ہے، ان میں استعمال زیادہ تر ہوتا ہے. کون سے ایسے لوگ ہیں جن میں اس وائرس کے جو منتقل ہونا، جو زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ایئر بورن ڈیزیز ہے، ایروزول انہیلیشن کے ذریعے بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سنیزنگ، کفنگ، کھانسنے، چھینکنے کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے. اس کے ہاتھ ملانے سے مریض کے ساتھ اور ملنے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کریں تاکہ اس وائرس کی منتقلی کو روکا جا سکے. جن لوگوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، بچوں کا مدافعتی نظام ڈیولپ نہیں ہوتا، بزرگ لوگوں میں،
ایلڈرلی مین کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، کرونک بیماریاں کا شکار ہیں، یا جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا پھیپھڑوں کی بیماری کا شکار ہیں، ان میں جو وہ زیادہ سسپٹیبل ہیں، ان میں اس وائرس کی کمپلیکیشن، اس وائرس کی جو انفیکشن کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ اور احتیاطی تدابیر جیسے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، رات کو غرارے کریں، اسی طریقے سے قہوے کا استعمال کریں۔ وائٹامن سی سٹرس فروٹس کے اندر موجود ہوتا ہے زیادہ تر۔ مالٹ کمزور ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، کرونک بیماریاں کا شکار ہیں، یا جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا پھیپھڑوں کی بیماری کا شکار ہیں، ان میں جو وہ زیادہ سسپٹیبل ہیں، ان میں اس وائرس کی کمپلیکیشن، اس وائرس کی جو انفیکشن کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ اور احتیاطی تدابیر جیسے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، رات کو غرارے کریں، اسی طریقے سے قہوے کا استعمال کریں۔ وائٹامن سی سٹرس فروٹس کے اندر موجود ہوتا ہے زیادہ تر، مالٹا یا لیمن کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ چونکہ سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ابھی تک حرارت کے ذریعے یا گرمیوں میں اور رطوبت نمی میں اس وائرس کو ابھی تک انڈر ٹرائل ہے کہ اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اس کی ایکٹیویٹی کو روکا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ بات انڈر ٹرائل ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک اس بیماری کی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ کچھ ملیریا کے علاج کے لیے، جوڑوں کی بیماری کے علاج کے لیے، اینٹی ریٹرو وائرس HIV کی علاج کے لیے، ایبولا وائرس کے علاج کے لیے کچھ دوائیاں انڈر ٹرائلز ہیں، انویسٹیگیشنل ایجنٹس ہیں، لیکن فی الحال وہ علاج ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ زیادہ تر وائرل بیماریوں کا جو علاج ہے ہم کہتے ہیں وہ سمپٹومیٹک ہے، وہ سپونٹینیس ٹھیک ہو جاتے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدارہ پینک نہ پھیلائیں، افراتفری نہ پھیلائیں، پروپاگنڈا یا فیک نیوز سے گریز کریں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی جتنی آبزرو کریں گے اتنا اس وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وائرس سے بچائے، اس وائرس کی پیچیدگیوں سے بچائے، آمین۔ شکریہ۔